ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. جزاكم الله أحسن الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم آئے محمد تو چھائی ہے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں پہ رب کی ہے نعمت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و صورت دونوں میں جن کا ثانی نہیں ہے سیرت و صورت دونوں میں جن کا ثانی نہیں ہے شاہ مدینہ کی ہے یہ عظمت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رب نے کہا ہے سن لو اے لوگوں میرا وہی ہے رب نے کہا ہے سن لو اے لوگوں میرا وہی ہے میرے نبی کی جو کرتا اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئے محمد تو چھائی ہے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں پہ رب کی ہے نعمت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا سبحان اللہ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا 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 آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا آپ دیدہ تھے وقت عصر جب حضرت علی آپ دیدہ تھے وقت عصر جب حضرت علی ڈوبے سورج کو پلٹیا کہہ دیا تو ہو گیا ڈوبے سورج کو پلٹیا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا مسجد نبوی سے لے کر آپ کے منبر تلک مسجد نبوی سے لے کر آپ کے منبر تلک مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا مصطفیٰ کو ہے خدا سے پیار کتنا دیکھیے مصطفیٰ کو ہے خدا سے پیار کتنا دیکھیے مصطفیٰ کو ہے خدا سے پیار کتنا دیکھیے
खाने काबा को क़िबला कह दिया तो हो गया, खाने काबा को क़िबला कह दिया तो हो गया। मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। अभी हम मोहम्मद शुएब रब्बानी मुताल्लिम दारुल मोहम्मदिया से बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात का नजराना सुन रहे थे। आज मजलिस के मिजाज से हटकर थोड़ा सा हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सबील साहब दामत बरकातुहुम से मैं दरख्वास्त करूँगा कि माँ के ताल्लुक़ से जो नज़्म है हज़रत मुफ्ती साहब जो हैं हम लोगों को उससे भी मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। उसके बाद इंशाअल्लाह जो सबक का मामूल है सबक सुनाया जाएगा और हम सब सुनेंगे। ये इसकी वजह ये भी है कि आज हमारे मेहमान जो तशरीफ़ लाए हैं बेंगलोर की एक मोहतरम शख्सियत, अज़ीम शख्सियत आली जनाब अलहाज अब्दुल्ला सिद्दीक़ साहब दामत बरकातुहुम। इस वक्त मैं आपके ताल्लुक़ से आपकी ना तारीफ़ करूँगा ना ज़्यादा कुछ बताऊँगा, बस ये कहूँगा कि अल्लाह ने आपको दीन से नवाजा है, दुनिया से नवाजा है और अल्लाह ने आपसे बड़ी खिदमत ली है। अल्लाह ताला आपकी तमाम खिदमात को कबूल फरमाए और ख़ुसूसन इस मदरसे के ये जो बच्चे हैं इसमें हर किस्म के बच्चे हैं। ये तमाम बच्चों से, इन्हीं बच्चों से नहीं, हिंदुस्तान भर के तलबा से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। हज़रत मुफ्ती साहब से ये दरख्वास्त है, अभी पिछले हफ्ते हज़रत अलहाज अब्दुल्ला सिद्दीक़ साहब की वालिदा जो है अल्लाह के रब हुज़ूर हाजिर हो गई हैं। इसी मुनासबत से हज़रत हाजी साहब तशरीफ़ लाए हैं, इंशाअल्लाह इसाले सवाब होगा। तो मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है कि नज़्म से हम सामईन को महसूस फरमाएँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यारी प्यारी माँ, रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए। चोट लग जाती है हमको और चिल्लाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ।
ماں، مانگتی ہے کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، مانگتی ہے کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، پیاری پیاری ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، پیاری پیاری ماں، چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، جب مصیبت سر پہ آتی ہے تو یاد آتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، پیاری پیاری ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جن کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، جن کی والدہ حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ سبق ہوگا اور سبق کے بعد ختم قرآن ہوگا، اس کے بعد ذکر انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصیٰ اور ہماری ذمہ داریاں،
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے رات ہی رات میں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سب کچھ سننے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی فضیلت۔ مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر بیت اللہ کی تعمیر سے 40 سال بعد عمل میں آئی۔ بعدہ عمارت کبھی بنی اور کبھی زمین بوس ہو گئی، لیکن جب حضرت داؤد نے تعمیر شروع فرمائی اس کے بعد سے آج تک موجود ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے 3 خصوصیات مانگی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص بھی مسجد اقصیٰ میں نماز کے لیے آئے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے جیسے ماں کے پیٹ سے جنا ہو۔ حضرت ابو درداء اور حضرت جابر کی روایت سے مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے، اور حضرت انس کی روایت کے مطابق ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے بقدر ہے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ افضل ترین حج وہ ہے جس کا احرام مسجد اقصیٰ سے باندھا گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ فلسطینی مجاہدین حق پر ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق کے ساتھ غالب رہے گی، ان کی مدد سے ہاتھ کھینچنے والے ان کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا آخری حکم آ جائے گا، یعنی قیامت۔ اگر ہم دین کی سمجھ رکھتے ہیں تو اس وقت روئے زمین پر مجاہدین قبلہ اول اور ان کے معاونین ہی وہ آخری جماعت معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ یہودی احسان فراموش اور نمک حرام ہیں۔ 1943 میں جب دنیا نے تیسری مخلوق سمجھ کر یہودیوں کو بندوق کی نوک پر نکال دیا تو انہوں نے فلسطین سے اپیل کی کہ ہم بھوکے ننگوں کو سر چھپانے کی جگہ دے دو۔ دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ جاری کیا کہ فلسطین کی سرزمین کا ایک ٹکڑا بھی یہود کو دینا شرعی اعتبار سے ناجائز ہے، لیکن مسلمانوں نے محض انسانیت کے ناطے انہیں سر چھپانے کے لیے جگہ دی۔ ان 80 برسوں میں احسان فراموشوں نے قوم مسلم کے خون سے کیا خوب حق نمک ادا کیا ہے، دنیا جانتی ہے لیکن بولتی نہیں، اور ہم بولنے کو تیار نہیں۔ بابری مسجد کو 20 سال میں ہماری آدھی نسل بھول چکی ہے۔ قربان جائیں اہل فلسطین پر کہ 80 برس بعد بھی شیر خوار بچے لبیک یا اقصیٰ سے بولنا شروع کرتے ہیں۔ آج 20 لاکھ فلسطینی مسلح نبی کی حرمت پر قربانی کی قسم کھا چکے، اور 1.5 ارب امت مسلمہ اور 57 اسلامی ممالک اور ان کے حکمراں دربار خداوندی میں مجرم بن گئے ہیں۔ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ آج ہمارا جرم کیا ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ ہم اقصیٰ کے مجرم نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں کہ مسجد حرام مسجد نبوی کے بعد
روئے زمین کی افضل ترین مسجد الاقصی ہے جسے حرم قدسی کہا جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی بتایا کہ بیت المقدس تمام انبیاء کی پاک سرزمین اور ہمارا قبلہ اول ہے، جہاں قبۃ الصخرہ ہے جسے سفر معراج کا سنگ میل اور قبۃ المعراج کہا جاتا ہے، جس کے صحن میں سنگ مرمر پر قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش آج بھی موجود ہے، جہاں قبۃ النبی ہے جس میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خضر نے نماز پڑھائی اور پھر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ کیا ہم نے اپنی اولادوں کو بتانے کی زحمت کی کہ اقصیٰ کے تہخانے میں مسجد براق ہے جس کی ایک دیوار سے براق کی رسی باندھی گئی تھی، اسی سے متصل مسجد مروانی ہے جو حضرت سلیمان کے جہادی گھوڑوں کا استبل تھا؟ کیا ہم نے بچوں کو بتایا کہ آج جس جگہ کو عیسائی کوہ کنیسہ کہتے ہیں وہ مسجد اقصیٰ اور گنبد صخرہ کے درمیان وہ جگہ ہے جسے جائے عبادت بنانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، جہاں ایک باب الرحمہ ہے جس کے متعلق علامہ جلال الدین سیوطی حدیث لاتے ہیں کہ اس دروازے سے داخل ہونے والا دنیا میں ہی جنتی ہو جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی بتایا کہ آج یہودی جسے دیوار گریہ کہتے ہیں یہ حضرت داؤد کی تعمیر کردہ دیوار ہے جس کا صحن نزول براق کے نام سے جانا جاتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی بتایا کہ وہاں قبۃ السلسلہ ہے جو حضرت سلیمان کا معجزہ تھا، جہاں جنت کی ایک زنجیر لٹکی ہوئی تھی، سچا آدمی اسے پکڑ لیتا اور جھوٹا پکڑنا چاہتا تو نہ پکڑ پاتا۔ بیت المقدس انبیاء کا مسکن ہے۔ کیا ہم نے بچوں کو کبھی بتایا کہ وہاں ایک راہ غم بھی ہے جس کے گلیاروں کے ایک مکان میں یہود نے حضرت عیسیٰ کو قیدی بنایا تو اللہ نے وہیں سے انہیں آسمان پر اٹھا لیا؟ کیا ہم نے بتایا کہ جائے مریم وہیں ہے، مقام عیسیٰ وہیں ہے، محراب زکریا بھی وہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ مسجد ابراہیم، مسجد زکریا، مسجد اسحاق وہاں موجود ہے۔ یہ زمین 25,000 انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور حضرت سلیمان کا پائے تخت ہے، جس میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف کی قبور موجود ہیں، جہاں صحابہ کرام سینکڑوں کی تعداد میں آرام کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے بچوں کو مسجد عمر بن خطاب کا کبھی بتایا کہ جہاں فتح بیت المقدس کے بعد حضرت عمر نے نماز ادا فرمائی، جس کی دیوار پر آج بھی حضرت عمر کا معاہدہ تحریر ہے، جس کے قریب ہی فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذاتی مکان موجود ہے؟ کیا ہم نے کبھی بتایا کہ القدس کے قبرستان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسے لاکھوں علماء محو استراحت ہیں؟ مسلمان کی غیرت ایمانی کہاں گئی؟ حضرت حبیب الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہود کے حملوں کی شدت پر آج مسلمان اسرائیلی پروڈکٹس اور مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیتا ہے، اور جب خبریں آنا بند ہو جاتی ہیں تو پھر شروع کر دیتا ہے۔ ہماری غیرت و حیا اور محبت اقصیٰ اللہ معاف فرمائے طوائف کے گاہک کی طرح ہو گئی۔ جب گاہک آ گیا تو منہ کالا کر لیا، جب چلا گیا تو توبہ کر لی، چھٹتی نہیں ہے یہ کافر منہ کو لگی ہوئی۔ معافی کے ساتھ میں اپنے محبین سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مسجد اقصیٰ آخری مجدد حضرت امام مہدی کا ہیڈ کوارٹر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پھر اپنی طاقت کے مطابق القدس کا ساتھ دیں۔ اگر ہاتھ سے روکنا ممکن نہیں تو زبان سے کہیں، زبان سے ممکن نہیں تو دل میں رکھیں اور آنے والی نسلوں کو بتا کر جائیں کہ القدس ہمارا ہے۔ حضرت حبیب الامت رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک محفل میں ارشاد فرمایا، یہودی اپنے بچوں کو مسجد اقصیٰ کے بم سے اڑانے کی قسمیں کھلاتے ہیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا وعدہ لیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو تاریخی حقیقت کیوں نہیں بتاتے؟
میری بات کڑوی ضرور ہے لیکن بہت سے علماء کرام بھی اس کوتاہی کے ذمہ دار ہیں۔ عوام تو عوام، آج بعض علماء کی اولادیں بھی عیسائی مشنری اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، بھلا ایسے میں ان کی نسلیں بیت المقدس کی کیا خاک حفاظت کے لیے تیار ہوں گی؟ ہمارے کرنے کے 3 کام۔ ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، اگر چاہیں تو گھر بیٹھے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ الجیریا کے 22 سالہ نوجوان حمزہ بن دلاج نے $280 ملین اسرائیل سے نکال کر غزہ کو ٹرانسفر کر دیے، جس کے بعد اسے پھانسی دے دی گئی۔ 2008 میں 140 سائبر ہیکرز نے انفرادی طور پر اسرائیلی اکانومی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ارادہ ہو تو کرنے والے کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہم جس ملک کے باشندے ہیں، اس ملک میں مسلمان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے کرنے کے 3 کام ہیں۔ نمبر 1، فلسطینی مجاہدین کے لیے فتح و کامرانی کی دعا کریں، اپنے چھوٹے بچوں سے بھی دعا کرائیں کہ ساری امت مسلمہ کی جانب سے وہ تنہا میدان کارزار میں ہیں۔ نمبر 2، اپنے بچوں کو بیت المقدس کی تاریخ یاد کرائیں، انہیں بار بار یاد دلائیں کہ معراج کی ابتدا اور انبیاء کی امامت جس مقدس سرزمین پر ہوئی، وہ زمین، وہ عمارتیں ہماری ہیں۔ نمبر 3، جہاں بھی بیٹھیں، خصوصاً غیر مسلموں میں، انہیں اسرائیل کے ظلم و ستم اور معصوم بچوں کے قتل عام کے بارے میں بتائیں۔ انہیں بتائیں کہ یہودی فورسز نے 2008 سے اب تک آن ریکارڈ 33,000 بچوں کو قتل کیا ہے، 80 سال میں 60 لاکھ معصوم شہریوں کو مارا ہے۔ ان باتوں کا کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں ہم مقہور ہونے سے بچ جائیں گے، اور ممکن ہے ہماری نسلوں میں وہ مجاہدین پیدا ہو جائیں جو اقصیٰ کی حفاظت اور آزادی کا کام انجام دیں۔ شاعر نے کہا ہے، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ سنو یہ قبلہ اول سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ اٹھو بھی اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، اب اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ قبلہ اول مسجد اقصیٰ شہر القدس اور اس کے محافظین و مجاہدین کی حفاظت فرمائے، ہمیں بھی ان کا ناصر و مددگار بنائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، یہ ایک طالب علم ہے، انہوں نے شروع سے حفظ یہی کیا ہے اور آج ان کا تکمیل کو ہے، آخری سبق سنائیں گے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ جب بھی قرآن کریم بچوں کا ختم ہوتا تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ حق میرے بڑے بھائی کا ہے، یعنی حضرت مولانا شمیم صاحب مظاہری دامت برکاتہم کے تعلق سے۔ تو حضرت بچے کا آخری سبق سنتے اور اس کے بعد ختم قرآن کی دعا پڑھاتے۔ آج بھی حضرت الحمدللہ اسی پروگرام کے لیے دوسرے پروگرام کو ختم کر کے پھر یہاں پہنچے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ طالب علم عزیزم حافظ محمد داود ابن محمد نوشاد، ان کے گھر والے بھی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے آنے کو قبول فرمائے۔ آخری سبق سنا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها
فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سورة الإخلاص مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلك مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे का इसका कुरान पाक पूरा हुआ माशाअल्लाह। अब सभी हज़रात जो हैं ये ख़त्म कुरान की जो दुआ है मैं पढ़ाऊँगा, सब साथ में पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआउ ख़त्मिल कुरान। दुआउ ख़त्मिल कुरान। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री। अल्लाहुम्मा रहमनी बिल कुरानिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा रहमनी बिल कुरानिल अज़ीम। वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु। वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। वर्ज़ुक़नी तिलावतहु। वर्ज़ुक़नी तिलावतहु। आना अल-लैली। आना अल-लैली। व आना अन-नहारी। व आना अन-नहारी। वजअलहु ली। वजअलहु ली हुज्जतैन या रब्बल आलमीन। या रब्बल आलमीन। आमीन। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अल्लाह ताला इस बच्चे को खूब कामयाबी अता फरमाए, असातिज़ा को और मुआविनीन इदारा को जज़ाए खैर अता फरमाए। ज़िक्र का तरीक़ा जो हम बार बार सबक सुनते हैं वही है कि अपनी निगाह अपने दिल पर रखें
और जो भी कोई वसवसा अगर आ रहा है उसको आने दें, और ये सोचें जैसे कुल्मी वाला लोहे को गरम करके उस पर ज़र्ब लगाता है, इसी तरह से हम अपने ज़र्ब लगाएं और उसको जो है पढ़ें। इंशाअल्लाह जब हम ज़िक्र करते रहेंगे तो पहले दिल का ज़न दूर होगा और फिर अल्लाह ताला ज़िक्र का नूर अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को ज़िक्र का नूर अता फरमाए। हदीस में आता है कि ज़िक्र करने वाला ज़िंदा और ज़िक्र ना करने वाला मुर्दा है। तो अल्लाह ताला हम तमाम को ज़िंदों में शामिल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाह। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु अल्लाह, 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 अल्लाहु अल्लाह,
اللہ 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 يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ الله اللہ 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 لا اللہ إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ دعا پہلے دعا ہو جائے گی، اس کے بعد جو حافظ صاحب ہیں انشاءاللہ ان سے ہم سب مصافحہ کریں گے. حضرت سے درخواست ہے کہ حاج صاحب کی والدہ محترمہ کے لیے 11 قرآن کریم ختم ہوئے ہیں، وہ بھی سارے ثواب ہونا ہے، اور خصوصاً فلسطین کے لیے اور عالی جناب الحاج سید ریاض احمد صاحب دامت برکاتہم کی طبیعت ناساز ہے، آنکھ کا مسئلہ ہے، آپ کے لیے اور عالی جناب الحاج اسماعیل صاحب اور جتنے مہمان ہیں تمام کے لیے حضرت سے درخواست ہے کہ دعا کریں. ڈاکٹر اویس صاحب کی تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکریہ. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق ولك الخلق كله بيدك الخير كله اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ولا يفوت أبدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد
كل معلوم لك آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على النبي الكريم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا منعم یا محسن ہم تمام کے گناہوں کو معاف آمین اے اللہ اے اللہ اے اللہ آپ کے پاکیزہ اور مقدس گھر کے سائے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نورانی مجلس ہے اے اللہ معصوم بچے جو صبح سے شام تک اور رات اور سحر کے وقت اٹھ کر آپ کا کلام پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کی نورانی صورتیں ہمارے سامنے موجود ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمان سے فرشتے قطار در قطار اتر کر آ گئے ہیں اے اللہ اشتہار دیواری میں آپ کا نام لینا سکھایا جاتا ہے آپ کا کلام پڑھانا سکھایا جاتا ہے کہ اللہ دنیا کے کتنے ادارے اور کتنی عمارتیں اور کتنی بلڈنگیں اور کتنی جگہیں ہیں جہاں پہ نہ جانے کیا کیا چیزیں سکھائی جاتی ہیں پر مولا مکتب ہو یا مدرسہ ہو یا مسجد ہو کہ اللہ اس کے چھت کے نیچے آپ کے نام پاک کو سکھایا جاتا ہے کہ اللہ آپ کے ذکر کا طریقہ بتایا جاتا ہے اور ذکر کرایا جاتا ہے اے اللہ اپنے نام پاک کی لذت عطا فرمائیے اپنے نام پاک کا دیجیے اے اللہ ہمارے ذہنوں اور یہ دونوں دماغ کو اے اللہ زبان کو اور دل اور دماغ کو اپنے نام پاک کی لذت سے آشنا فرما آمین ہماری زبانوں پر اپنا پیارا اور پاکیزہ نام جاری فرما دیجئے اے اللہ جس طرح اے اللہ چند منٹ ہم نے آپ کا ذکر کیا ہے ایسے ہر روز اور ہر رات آپ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے مولا خیر عطا فرما دیجئے شر سے بچا لیجئے اس بچے نے عزیزم نے قرآن پاک کے ختم کی سعادت حاصل کی ہے اے اللہ انہیں خوب مبارک فرما دیجئے ان کے ماں باپ کو مبارک فرما دیجئے ان کے اساتذہ کرام کو مبارکباد اور ادارے کے منتظمین کو مبارکباد اور جن لوگوں کا تعاون اس بچے کے حفظ قرآن میں لگا ہے اے اللہ انہیں مبارکباد اے اللہ ان کے تعاون کو دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کا ذریعہ بنا دیجئے اپنی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے جتنے بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں اے اللہ سب بچوں کو حفظ قرآن کی سعادت عظمی عطا فرمائیے
اور قرآن پاک پختہ یاد ہو جائے ایسا مقدر فرما دیجئے۔ یاد ہونے کے بعد تا دم زیست اس کی تلاوت اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر زندگی گزارنا مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے، آقا سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ محترم عالی جناب الحاج عبداللہ صدیق صاحب، ان کی والدہ معظمہ کا بھی چند دنوں پیشتر انتقال پرملال ہوا ہے۔ اے اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ان معصوم بچوں نے 11 بار قرآن پاک کا ختم کیا، اسے قبول فرما لیجئے، اور ان بچوں کی طرف سے، ان کے اساتذہ کی طرف سے اور پورے ادارے کی طرف سے اے اللہ اس کا ثواب عبداللہ صدیق صاحب کی والدہ معظمہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما دیجئے، ان کے والد مرحوم کی بھی مغفرت فرما دیجئے، انہیں درجات عالیہ نصیب فرمائیے۔ یہاں پہ اساتذہ ہیں، مہمانان خصوصی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرات علماء کرام ہیں، اے اللہ ہم میں سے نہ جانے کن کن کے والدین معظمین آپ کے دربار عالی میں پہنچ چکے ہیں۔ اے اللہ جن جن کے ماں باپ، ان طلبہ میں سے جن جن کے ماں باپ انتقال فرما گئے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، سب کی قبروں میں جنت کا بستر لگا دیجئے، جنت کے لباس پہنا دیجئے، قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دیجئے، جنت کی ہوائیں چلا دیجئے، جنت کی خوشبوئیں بکھیر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے نہایت بزرگ دوست عالی جناب الحاج ڈاکٹر محمد فاروق اعظم حبان صاحب دامت برکاتہم کی والدہ معظمہ کا بھی آج تاریخ وصال ہے، اے اللہ ان کی بھی بال بال مغفرت فرما دیجئے، ان کے والد بزرگوار جو ہم سب کے رہبر و رہنما اور مشفق اور مربی اور اس ادارے کے بانی اور منتظم، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما دیجئے، انہیں جزائے خیر عطا فرما دیجئے، اے اللہ جنت الفردوس میں سب کو اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، اے اللہ سب مردوں کی مغفرت فرما دیجئے، سب عورتوں کی مغفرت فرما دیجئے، سب جوانوں بوڑھوں کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ سب زندوں کی مغفرت فرما دیجئے، سارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے، آقا امت میں مغفرت کے اسباب کو زندہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو کا بدلہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ محبت شفقت کا معاملہ کیا، اس کا بدلہ تو ہم زندگی میں ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے گھر والوں کی طرف سے اے اللہ ہم وہی دعا پڑھتے ہیں جو آپ نے سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانا صغارا، رب ارحمہما کما ربیانا صغارا، رب ارحمہما کما ربیانا صغارا۔ اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کو اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، اور میدان محشر میں جس کی بشارت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ جن کے بچے دنیا میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کریں گے انہیں ہمیشہ میدان محشر میں نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ اے اللہ ان سب بچوں اور سب حفاظ کرام دنیا کے تمام حفظ کرنے والے اور حفظ مکمل کرنے والے سب لوگوں کے ماں باپ کو میدان محشر میں نور کا تاج پہنائیے، نور کا لباس پہنائیے، ان کا اعزاز و اکرام فرمائیے۔ اے اللہ جن کے بچوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل نہیں کی
اے اللہ پر انہوں نے مدرسوں کی خدمت کی، حافظوں کی خدمت کی، عالموں کی خدمت کی، مؤذنین ائمہ کی خدمت کی، اللہ والوں کی خدمت کی، ان اداروں کو اور ان اداروں کے بچوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے اور سب کو اپنی مغفرت خاصہ عطا فرمائیے، اپنی رحمت کی گھنیری چھاؤں عطا فرمائیے، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے۔ قرآن پاک جو آسمانوں سے آیا، لوح محفوظ سے اترا، بلبل و سدرہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا اور زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا، صحابہ کو پڑھایا اور سکھایا اور قرآن پاک کو محفوظ کرایا، اور ہوتے ہوتے اے اللہ ہم گنہگاروں تک وہی قرآن پہنچا ہے، اور اسی قرآن کی تلاوت ہم مسجد کے محراب میں اور اپنے گھروں میں اور دکانوں میں اور چلتے پھرتے راستوں میں اے اللہ اسی قرآن کو پڑھتے ہیں اور اسی قرآن کی تلاوت یہاں پہ کرائی جاتی ہے۔ اے اللہ اس قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے ساری امت پر رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، خصوصیت کے ساتھ امت مسلمہ جن علاقوں میں مظلوم مقہور ہیں اے اللہ ان پر رحمت کی بارش برسا دیجیے، اپنی حفاظت کی چادر اڑا دیجیے، بطور خاص یا اللہ عرض فلسطین میں جو ظلم و زیادتی کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور یا اللہ کمزور عورتوں پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، وہ سرزمین جہاں پہ آپ نے ہزار انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جس پاک سرزمین پر نبیوں کے ختم پڑے ہیں اور جس پاک سرزمین پر آپ کی وحی اتری ہے اور جس پاک سرزمین پر بلبل سدرہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بار بار تشریف لائے ہیں، اسی پاک سرزمین کو آج کلمہ گویان اسلام اور امت مسلمہ کے خون سے لالہزار کیا جا رہا ہے، نہ بچے محفوظ ہیں، نہ عورتیں محفوظ ہیں، نہ بوڑھے محفوظ ہیں، نہ معصوم محفوظ ہیں، اے اللہ دنیا کے سامنے یہ ظلم و زیادتی کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، اے اللہ ظالموں کو پکڑنے آقا، ظالموں کو بڑھتے ہوئے قدم پر روک لگا دے آقا، ظالموں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو تھام لے مولا، اے اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرما دے اور ان کے ٹینکوں کو، ان کے ہتھیاروں کو، ان کے بموں کو ناکارہ بنا دے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان ایمان والوں کی چیخ ہے کہ آپ کے عرش اعظم کو ہلا نہیں رہی ہے، آپ کی رحمت کو جوش نہیں آ رہا ہے، آپ کا کب جوش آئے گا، اے اللہ تیرے غضب کو کب جوش آئے گا، اے اللہ اپنی حفاظت کی چادر اڑا دے، ان کی مدد فرما دے، ان کے غموں کو دور فرما دے، اے اللہ ان کے کرب کو دور فرما دے، اے اللہ جتنے شہید ہوئے ہیں انہیں شہادت کا اعلیٰ مرتبہ عطا فرما، ان کی ماں کو شہیدوں کی ماں کا درجہ نصیب فرما، ان کے ماں باپ کو شہیدوں کے ماں باپ کا درجہ عطا فرما، اے اللہ بہت ہو چکا مولا، بہت ہو چکا آقا، اب تو ختم فرما دے، اے اللہ انسانوں سے ہمارا آسرا نہیں ہے، اے اللہ انسانوں سے ہمیں امید نہیں ہے، پر مولا آپ ہی کی ذات عالی سے بس ایک آسرا ہے، اے اللہ ایک ہی سہارا آپ کی ذات ہے، اے اللہ ہم گنہگار سہی، اے اللہ ہم خطاکار سہی، ہم سیہکار سہی، مولا پر آپ کا نام لیتے ہیں آقا، اللہ کہتے ہیں اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت میں شامل ہے ہم آقا، اے اللہ وہی جملہ کہتے ہیں جو مقام بدر میں حضرت رسول اللہ
اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مولا سن لے، اگر یہ مختصر سی جماعت آج تباہ و برباد نیست و نابود ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں باقی بچے گا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ان اہل ایمان کی حفاظت فرما دے، اہل ایمان کی حفاظت فرما دے، اے اللہ اہل ایمان کی حفاظت فرما دے۔ جتنا ظلم ہوا ہے اے اللہ پائی پائی کا حساب آپ ان ظالموں سے لے لے، ان کے مددگاروں سے لے لے، ان سے محبت کرنے والوں سے لے لے، اے اللہ دردناک سزائیں دے، ان کی جمعیت میں انتشار پیدا کر دے، ان کے اتفاق اتحاد کو توڑ دے، اے اللہ ان کے ارادوں کو ناکام بنا دے، ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما، کامیابی کامرانی عطا فرما، اے اللہ وہ بموں کا جواب پتھروں سے دے رہے ہیں، اے اللہ آپ ابابیل کو اتار دیجئے، آپ ابابیل کو اتار دیجئے، آپ تو مولا ابابیل کے بھی محتاج نہیں ہے، آپ اپنے امر کن سے ان کی حفاظت فرما، آپ اپنے امر کن سے ان کی مدد فرما مولا، نصرت فرما مولا، آقا فرما مولا، اے اللہ روبٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں جب معصوم کی لاشوں کو بلکتے اور سسکتے ماں باپ کے ہاتھوں میں ہم دیکھتے ہیں، اے اللہ ہم نے سنا آپ 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والے ہیں آقا، اے اللہ محبت کا معاملہ فرما دیجئے، آپ کی محبت کا واسطہ، آپ کی قدرت کا واسطہ، آپ کی رحمت کا واسطہ، اے اللہ غزہ پر رحم فرما دیجئے، کھانے کے قطرے قطرے کے محتاج ہو چکے ہیں، کھانے کے دانے دانے کے محتاج ہو چکے ہیں، دوائیاں نہیں ہیں، اسپتالوں میں جگہیں نہیں ہیں، لاشیں رکھنے کے لیے کولڈ اسٹوریج بھر گئے ہیں، لاشیں میدانوں میں پڑی ہیں، روڈوں پہ پڑی ہیں، اور لوگ تڑپ تڑپ کر جانے دے رہے ہیں، پر مولا آپ کا نام وہ نہیں بھولے، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنی جان جان آفری کے سپرد کر رہے ہیں، اے اللہ کیا آپ ان کی ان اداؤں کو نہیں دیکھتے، ان کی ان اداؤں پر آپ کو رحم نہیں آتا، اے اللہ رحم فرما دیجئے، آقا کرم فرما دیجئے، مولا رحم فرما دیجئے، آقا کرم فرما دیجئے، اپنی حفاظت کی چادر اڑا دیجئے، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجئے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ مسجد اقصی کا نام تو ہم نے قرآن سے سیکھا ہے، اے اللہ کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ روئے زمین پر مسجد اقصی باقی نہ رہے، قرآن کے الفاظ میں، قرآن کے اوراق میں، قرآن کی آیتوں میں، اور سب سے بڑھ کر لوح محفوظ میں اقصی کا نام لکھا ہوا ہے، اے اللہ مسجد اقصی کی تا قیامت حفاظت فرمائیے، جس جگہ سے پیغمبر نے سفر معراج کا آغاز کیا، ابھی بتایا کہ کئیوں نبیوں اور پیغمبروں اور رسولوں کی جگہ مسجد اقصی اور القدس اور بیت المقدس رہا ہے، اے اللہ اس کی حفاظت فرما لیجئے، اس کی حفاظت فرما لیجئے، ان کی حفاظت فرما لیجئے، تمام عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجئے، تمام مساجد، مکاتب، مدارس اور خانقاہوں اور دینی جماعتوں، اہل اللہ، اہل ایمان کی حفاظت فرما لیجئے، سب بیماروں کو شفا عطا فرما لیجئے، مولا سب بیماروں کو شفا عطا فرما لیجئے، جتنے زخمی ہوئے ہیں اے اللہ سب کے زخموں کو جلد از جلد مندمل فرما دیجئے، اے اللہ ان کی بیماری اور زخمی حالت میں اے اللہ اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنی محبت کا جام عطا فرمائیے، اپنی محبت کی لذت عطا فرمائیے، ہمیں جو بیمار ہیں سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دیجئے، خاص طور سے ہم سب کے بزرگ دوست علی جناب الحاج سید ریاض صاحب کی آنکھ میں تکلیف ہے، اے اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما دیجئے، اے اللہ آپریشن ہونے والا ہے آنکھ کا، ہونے والے آپریشن کو کامیاب فرما دیجئے،
आमीन। बिना ऑपरेशन के आप आँख की बीमारी को दूर फरमा दीजिए, जड़ से खत्म फरमा दीजिए। और अगर ऑपरेशन ही मुकद्दर में है ये अल्लाह तो ऑपरेशन को बेहद कामयाब फरमा दीजिए। सब बीमारों को शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिल्ला मुस्तकिल्ला नसीब फरमा दीजिए। इस इदारे को खूब खूब तरक्की अता फरमाइए। इसके असातिज़ा को, मुंतज़िमीन को और निगरानों को और मुआविनीन को और सब बच्चों को या अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाईन। आमीन बिरहमतिका या रहमान। 2 मिनट और तशरीफ़ रखें। जो बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ है उनके अहले खाना इस खुशी के मौके पर शीरीनी तकसीम करना चाहते हैं और उनके उस्ताद मोहतरम का एजाज़ करना चाहते हैं। मैं हज़रत मुफ्ती अरशद जमील साहब से गुजारिश करूँगा कि आगे आ जाएं। अभी मुझे पता चला कि हमारे जो मेहमान आए हैं वो भी पुलिस रिटायर्ड हैं और सामने भी पुलिस से हैं। तलवारें बहुत दूर दूर थी, अब करीब आ गई है। जज़ाकल्लाह। तशरीफ़ लाएँ, सब तशरीफ़ लाएँ। ये बच्चे के एक बहनोई हैं और एक मेहमान हैं। इस बच्चे ने हज़रत मुफ्ती साहब से कुरान करीम मुकम्मल किया है। जज़ाकल्लाह। नाज़िम दफ्तर अली जनाब कारी मोहम्मद अफजल साहब। बच्चे को डरते हैं। वो लाए थे बच्चे को इधर आओ भैया। हाफिज साहब का असल हक है नहीं, आप हैं हाफिज साहब ना। नहीं, आप बच्चे को ज़रूरी है, आप हज़रत को आए। हज़रत हम सब की तरफ से मेरी बजाय आप हज़रत को डाल देंगे। नहीं डॉक्टर साहब, ज़्यादा खुशी होगी। डॉक्टर साहब हकदार। नहीं हम सब की तरफ से आप, मैं भी खड़ा होता हूँ, हज़रत को डाल दीजिए सबकी तरफ से। नहीं डॉक्टर साहब आप कबूल मेरी तरफ से ये आपके लिए कबूल फरमाएं। डॉक्टर साहब आप बस सब आप ही हैं, आप हजरात हैं। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया।